جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑے مختصر نوٹس پہ آپ نے مہربانی کی اور یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے. بنیادی سوال پچھلے چند دنوں سے اسمبلی کے خط کو لے کر بڑا یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے. رائٹفلی سو ہونا بھی چاہیے. ہمیشہ زندہ معاشروں میں بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت کے بعد ہی چیزیں کسی منطقی نتیجے پر پہنچتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ڈائلاگ نہ ہو، اور ڈائلاگ کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں. اب اس پوری صورتحال میں جس میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ زیر بحث ہے اور ایک دو اسمبلیز کی طرف سے لکھا گیا خط ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ زیر بحث ہے. اور تیسرا وہ قانون جو کہ قومی اسمبلی میں امینڈمنٹ جو پاس کی گئی وہ زیر بحث ہے. اب ہم پہلے ان آرڈر آف کہ اس کو ہم سبسٹینشیٹ کر سکیں کہ جو بات اصل میں متعلقہ ہے وہ کیا ہے. جب یہ ایکٹ پاس نہیں ہوا تھا، یہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہوئی تھی، تو تب سپریم کورٹ کے اس آرڈر نے ایک رائٹ کریٹ کیا فار پاکستان تحریک انصاف، اور پہلے الیکشن کے متعلقہ قوانین ہیں جن کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کمیشن ریگولیٹ کرتی ہے. اینڈ آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ریگولیٹ. ان قوانین کو سامنے رکھنا تھا فیصلہ دیتے ہوئے. اس کی ریشنل فیصلے کی اس قانون کے بنیاد پر تھی. الیکشن کمیشن کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ گیا اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن، یہ تین چیزیں وہاں پر زیر بحث تھیں. اب الیکشن کمیشن کا بریفلی ایک لے مین کی لینگویج میں یہ فیصلہ تھا کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتی تو اس کے پاس پولیٹیکل پارٹی کا، جب وہ اپنے الیکشنز کنڈکٹ نہیں کرتی اور جب وہ اپنے وہ تمام جو ضابطے کے مطابق، قواعد کے مطابق ایک سیاسی جماعت کے کیے جانے والے اقدامات ہیں ان کو پورا نہیں کرتی، تو بطور پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی فار سرٹن پرپزز جن میں ایک الیکشنز کا بھی پرپز ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے پیچھے موجود جو تھی، میں کیونکہ بڑی پولیٹیکل بات نہیں کر سکتا، اس کے پہلے کیا پوزیشن تھی اور کیوں تھی، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی کیا پوزیشن تھی، اس بحث کا میں ایک جائزہ لے سکتے ہیں. میں کسی پارٹی پوزیشن پر گئے بغیر صرف واقعات کا احاطہ کروں گا. پرائر ٹو دس فارمیشن آف الیکشن کمیشن جو کہ آج کی ہے، اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن تھا اس میں ایک مقدمہ زیر سماعت تھا جو کہ آپ سب کے حافظے میں ہوگا، فورن فنڈنگز کا. تو اس وقت اس فورن فنڈنگز کے مقدمے کو نہ چلوانے کے لیے کم از کم وہ جو بابر ایس اکبر صاحب نے کیا ہوا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کم از کم 3-3.5 سال اس کو سٹال رکھنا مقصد تھا. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہدف یہ تھا کہ وہ مقدمہ 3-3.5 سال سٹال رہے، اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو، اس میں ان اکاؤنٹس کی اسکروٹنی نہ ہو سکے. تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپنی انکیپیسیٹیشن پروف کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیے جا رہے تھے، جن کی بنیاد پر پھر وہ الیکشن کمیشن کو رائٹفلی ایک لیگل آرڈر پاس کرنا پڑا. ایک تو اس کی یہ صورت تھی. ان حالات میں الیکشنز آئے اور پھر معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا کہ مخصوص نشستیں کن کو ملیں گی. تو جو بادی النظر میں پلین ریڈنگ آف دی ایکٹ تھی، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوا وہ ڈفرینٹ کورٹس میں ہوتا ہوا تھا. منطقی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو پارلیمانی حیثیت نہیں رکھتے، جن کی پولیٹیکل پارٹی کی الیکشن کمیشن کے اندر انکیپیسیٹیشن ہے ٹو سبمٹ دیٹ، تو وہ سیٹیں کسی اور کو دی جائیں گی جن کی پارلیمانی حیثیت ہوگی. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا. تو اب یہ جو سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کیا، انہوں نے ایک اپنا آرڈر دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو پہلے لوگ ایفیڈیوٹس دے چکے ہیں، ان ایفیڈیوٹس کے اوپر جا کر پھر وہ ایک نیا
एफिडेविट दें तो वो फिर एक नई बहस खुलती थी कि पहले एक हल्फनामा दिया हुआ है, फिर एक हल्फनामा आएगा, ओथ्स एक्ट का क्या होगा, ये कैसे हो सकता है, अगर ये प्रैक्टिस इन वोग बन जाए तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग की वो जो शिकें उसको रोकती हैं, आइन की शिकें रोकती हैं, तो फिर क्या उनको मुअत्तल करना पड़ेगा, फिर क्या कैफियत होगी कि अगर आज मैं एक हल्फनामा दे दूं और कल को कहूँ कि नहीं जी मैंने एक नया हल्फनामा देना है। तो ये कई मुबाहिस इसके साथ खुले हुए थे। मीनवाइल पार्लियामेंट पास्ट एन एक्ट और उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि जिनकी पार्लिमानी हैसियत होगी उस वक्त जब इंतखाबात हुए तो उसके साथ ये मामला होगा नशिस्तों का। अब दो सवाल फिर उठते थे कि क्या जो लॉ इन फोर्स है जो इस वक्त पार्लियामेंट ने पास किया है उसको फौकियत हासिल होगी, और अगर उसको फौकियत हासिल नहीं होगी तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके मुताबिक एक्ट होगा। तो इसमें जो हमारी राय थी वो ये थी, और राय नहीं थी, ये एक इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, नॉट जस्ट एन इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है बल्कि प्रोनाउंस्ड बाय वेरियस बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पिछले 70 साल की जुरिस्डिक्शन इन्हीं खतूत पर इस्तवार है। यही फैसला देते हुए, इंटरप्रेट करते हुए जजमेंट्स के ऊपर मौजूद कोई लॉ अगर मौजूद होगा और जजमेंट उसके किसी और जाविये की बात कर रही होगी तो क्या जो लॉ है वो इन्फोर्स रहकर अपने आप को अमल दरामद करवाएगा। तो ये बहस तो पहले से तयशुदा थी, इस पर कोई नई दलील, कोई नई मंतक, किसी नई इंटरप्रिटेशन, किसी नए जवाज, रेशियो डिसिडेंडी, नथिंग वॉज रिक्वायर्ड। तयशुदा बात थी कि कानून के मुताबिक अमल होगा। अब कानून क्या बनता है उस पर हमने इलेक्शन कमीशन को उस बने कानून के मुताबिक एक खत लिखकर उनको ये भेजा कि आपको इस एक्ट के मुताबिक एक्ट करना है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इस एक्ट के मुताबिक एक्ट करना है, इस एक्ट के मुताबिक फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ऑल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के मुताबिक, अनलेस कि उसकी वायरीज सुप्रीम कोर्ट किसी ऑर्डर में कह दे कि ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेटिव, अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके वायरीज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुतसादिम है और उस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। मैं उस पर भी मोतरिज हूँ। हमने पास्ट में ये देखा कि बहुत सी ऐसी जजमेंट्स जिनमें एक जजमेंट आपको याद होगा, चंद रोज़ कबल भी मैंने आपसे बात की, जब आईनी तरामीम की बहस अभी पूरी तरह से खुली नहीं थी, उस वक़्त मसवदा सामने नहीं था, लेकिन बाज़गश्त थी कहीं ना कहीं टेलीविज़न पे, डिफरेंट टॉक शोज़, कुछ आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि एक आईनी तरामीम का मसवदा। तो मैंने उस वक़्त सिर्फ एक नुक्ते पर आपके सामने अपना एक नुक्ता नज़र रखा था, और वो ये था कि पिछले चंद अदवार में, 2-3 दिहाइयों में, ये जो एक जुडिशल एक्टिविज़म का एक सफ़र था, उसने पार्लियामेंट के बहुत से उन हकूक़ को सल्ब किया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमाउंट्स टू प्लेइंग अ फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन से कम नहीं था। इसमें एक जजमेंट, बड़ी तफसीली जजमेंट है, मैं उसके एक नुक्ते पर, उसमें कई बातें, वो जो बुनियादी ढांचे की जजमेंट है उसमें कई बातें, उसमें ये भी है कि ये कानून और सुन्ना के मुताबिक हमारा आईन पाकिस्तान इस्लाम के मुताबिक होगा, बुनियादी ढांचे की बात है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, इस्लामी ढांचे की बात है, इसमें 3 सतून होंगे, इस्लामी ढांचे की बात, ये बुनियादी ढांचे की बात है। बेशुमार बातों के साथ इसी बुनियादी ढांचे की आड़ में जो सितम किया गया, वो सितम, मैं पहला बंदा नहीं उस पर बात करने के लिए। मैंने उस रोज़ भी एक टीवी टॉक शो में ये बात करते हुए कहा कि मुझे जस्टिस फजल करीम साहब के साथ अपनी एक यादाश्त को शेयर करने का मौका मिला। मैं कुछ लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये एक किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जस्टिस साहब हैज़ हर्ड यू ऑन टेलीविजन इन सम टॉक शो, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है ये किताब देकर। किताब का नाम है द चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट। अब जस्टिस फजल करीम साहब कौन है? बहुत से हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बड़े मोहतरम उस्ताद हैं वो, हमने भी सारी ज़िंदगी अपनी वकालत उनकी कुतुब से पढ़ कर की। वो लैंडमार्क बुक्स हैं उनकी जो आज तक हमारे पास आई। उन्होंने लोगों की
ان کی جج شپ، ان کی لائر لائک ایکٹیویٹیز، ان کی پوری کانسٹیٹیوشن پہ ان کی طرف سے جو رہنمائی آج تک ملتی ہے، پوری فیکلٹی جانتی ہے، پورا یہ جتنی وکالت سے پیشہ لوگ ہیں سب جانتے ہیں، تمام معزز جج صاحبان جانتے ہیں. ان کی اس کتاب دا چینج از اونلی کانسٹنٹ کو جب وہ میرے پاس لائے، مجھے وہ کتاب دیکھنے کا موقع ملا، تو اس نے کچھ سوالات اٹھائے میرے ذہن میں جن کو لے کر میں ان سے ملنے چلا گیا. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے، بڑے ضعیف العمر تھے اس وقت، اور بڑی ان کی ایک بڑی انسسٹنس کے ساتھ، اصرار کے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ میں کتاب تجھے دے رہا ہوں، یہ اسمبلی کے اراکین میں تقسیم کر، ان کے پاس لے کر جا اور ان سے درخواست کر کہ اس کتاب کو پڑھیں اور پھر اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو ادا کریں. اور وہ کیا ہے کہ یہ جو بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں یہ اختیار لے لیا کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کون کرے گا، یہ اختیار لے لیا کہ ریموول آف ججز کون کرے گا. یہ کبھی بھی سیپریشن آف پاور میں بیسک سٹرکچر کی آڑ میں نو بڈی کین بی میڈ جج آف دیئر اون کاز. اپوائنٹمنٹ بھی خود، ریموول بھی خود، اگر کوئی مقدمہ آنا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں، نہ کوئی کارکردگی جانچنے کا پیمانہ، نہ اس میں کوئی پارلیمان کا رول تھا. اس چیز میں مجھے انہوں نے رہنمائی دی. ان کی نظر میں یہ تھا کہ دس fraud has been played onto the total scheme of the constitution. This has to be undone by the members of the parliament. میں 7 سال اس مقدمے کا مدعی بن کر مختلف اراکین قومی اسمبلی، مختلف اراکین صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں سب کے پاس جاتا رہا. میں جا کے کہتا رہا کہ وقت نکالیں، جس معزز نمائندے کے پاس اپنا یہ آئینی حق ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے پاس اپنے حلقے کی نمائندگی کا جو حق ہے اس کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہے. آپ مہربانی کریں، آئین کے اندر یہ بنیادی ترامیم آپ کو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ساتھ، آپ کی 18th امینڈمنٹ سے پہلے، ایٹ دا ٹائم آف دا 19th کانسٹیٹیوشن، آپ کو ہراس کیا گیا ان ججمنٹس کے ساتھ. معزز اراکین پارلیمنٹ کو ہراس کیا گیا کہ سچ لائک کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوا تو اس میں ہم ایسے روک دیں گے عدالتی حکم کے ساتھ. میں نے کہا اس عدالتی غنڈہ گردی کا کوئی جواز تو ہوگا، کوئی بات تو کریں. آپ کا یہ حق ہے، سلب ہو گیا ہے، آپ آئین بنا سکتے ہیں. یہ اپوائنٹمنٹ آف ججز، ریموول آف ججز، یہ بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ کے اندر یہ جو سب کچھ غلط کیا گیا ہے اس کو آپ نے درست کرنا ہے. شو سم اسپائن آن دیٹ. کھڑے ہو کر بات کریں، اپنے سیاسی خول سے باہر نکلیں. میری یہ درخواست حکومت سے بھی ہوگی، میری یہ درخواست اپوزیشن کے اراکین سے بھی ہوگی، میری یہ درخواست مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت سے بھی ہوگی. میں نے ان کی اس دن بات سنی، انہوں نے کہا میرے کچھ تحفظات ہیں، خدشات ہیں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی اے اور بی اور فار دا گورنمنٹس کنٹینیوٹی پر کی گئی ترامیم کا ان کا جو موقف ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے حلف لیا ہے آئین کا تحفظ کرنے کے لیے، تو جو آپ کے اس آئین کے تحفظ میں سب سے بنیادی آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے فاؤنڈیشنز کو تو کریکٹ کر لیں، باقی باتیں تو بعد میں ہوگی. تو اس ضمن میں، اس پارلیمنٹری سپریمیسی کی ٹوٹل بحث میں کہ پارلیمان کا یہ حق اگر کوئی اور سلب کرے گا، یہاں ہم نے ایسی ججمنٹس بھی دیکھی جن میں معزز جج صاحبان نے اپنی کورٹس میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کو انسٹرکٹ کیا. دا ورڈ انسٹرکٹ از دیئر ان دا ججمنٹس. انسٹرکٹ کہ آپ یہ قانون پاس کریں. بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سا قانون کون پاس کرے اور کون نہ کرے؟ میرا مقدمہ صرف آئین میں دیے گئے ان حقوق کی بنیاد پر جو کہ پارلیمان کے تھے، وہ حق ان کو غصب کیے جانے کی بنیاد پر میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ کریکشن کس نے کرنی ہے. اسی ضمن میں نے یہ خط الیکشن کمیشن کو لکھا اور ان کو خط لکھ کر میں نے یہ ان سے درخواست کی کہ آپ ایکٹ کریں ان اکارڈنس ود لا. سپریم کورٹس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان اکارڈنس ود لا. وہ بیونڈ لا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ جج میڈ لا کی گنجائش نہیں ہے. اٹس این انیکٹڈ لا جو پڑا ہوا ہے اسٹیٹیوٹ، اور اسٹیٹیوٹ کا بالکل ایکسپریس پروویژن ہے کہ کس نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، پارلیمان نے کیسے کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
اور کس طرح کام کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ بڑا واضح ہے. دوسرا میری آپ سے آج ایز یو آل نو کہ جب ان میڈن اسپیچ چیف منسٹر پنجاب نے بڑی ایک امپریسو ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی جب انہوں نے ان کی سویرنگ ان سیریمنی تھی، جب انہوں نے اوتھ لیا ایز چیف منسٹر، تو اس میں انہوں نے ایک اپنا روڈ میپ دیا جس میں ان کا ایک ڈیولپمنٹ کا روڈ میپ تھا، پاورٹی ایلیویشن کا ایک روڈ میپ تھا، کس طرح سے صوبے کو چلانا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے اہداف مقرر کیے، پارلیمان کے ساتھ ایگزیکٹو کا کیا رشتہ ہوگا اس کے متعلق بھی انہوں نے اپنی بات کی، ان کی خواتین کو امپاور کرنے کی بات کی، انہوں نے افیکٹو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی بات کی، انہوں نے اس اسپیچ میں ایک روڈ میپ دیا جس کو بعد ازاں لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی ایک بڑے اچھے پیرائے میں ان ساری باتوں میں سے چند باتیں، باقی تو ان کے بڑے اختلافات تھے، تو اس پر یہ جو برنگنگ دی پروونشل اسمبلی پنجاب's رولز آف پروسیجر ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، تو پھر پہلی سٹنگ میں جو ہماری سٹنگ تھی ایز دس اسمبلی کی جو پہلی سٹنگ تھی اس میں ان کو ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی میں جانے کے لیے ہم نے ریزولوٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک کمیٹی فارم ہوئی جس نے 6-8 مہینے بڑی تندہی کے ساتھ ڈیلیبریٹ کیا، تو ہم نے وہ رولز آف پروسیجر جس کے اندر ہم نے ان رولز کو ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی، اور وہ آبویسلی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کلیپس کی صورت اختیار کر رہی تھی. آپ سب کے علم میں ہے کہ 18ویں ترمیم کو پاس ہوئے لگ بھگ اب کتنے برس گزر گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈیولوشن کا وہ منسٹیریل ڈیولوشن گوئنگ ٹو دا ڈپارٹمنٹس آف دا پروونسز، تو اس میں میں نے دیکھا کہ باقی ہم نے ایک تقابلی جائزہ لیا کہ کیا سندھ اسمبلی نے اس کو آپٹ کر لیا ہے، کیا کے پی اسمبلی نے ان کو آپٹ کر لیا ہے، کیا وہ جو فائنینشیل پاورز تھیں ود دا پریولیج اکاؤنٹس کمیٹیز ان کے پاس ان حسابات کو دیکھنے کی، اور اس کے ساتھ کیا صورت تھی باقی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی، اور پھر کیا تھی پبلک پٹیشنز کے ریگارڈ میں، اور پھر کیا تھی ڈفرینٹ وہ جو 18ویں ترمیم کے بعد قومی اسمبلی سے وہ جو اختیارات پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹری اوور سائٹ کے تھے، جب وہ منسٹریز ڈیوالو ہو کے ڈپارٹمنٹس کے پاس آ گئیں، تو کیا پروونشل اسمبلیز نے وہ رول ایزیوم کیا جو نیشنل اسمبلی کے پاس پرائر ٹو 18th امینڈمنٹ تھا. اینڈ اٹ واز اسٹانشنگ ٹو سی. ہم یہ جھگڑا کرتے رہے پچھلی اسمبلی میں، چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے، لا منسٹر راجہ بشارت صاحب تھے، اینڈ ایوری ٹائم آئی میٹ دیم، جتنی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا میرا اور آپ کا بیٹھنا غیر آئینی ہے، آپ اور میں درست سمت میں نہیں بیٹھے، یہ کانسٹیٹیوشنل کلیپس ہو رہا ہے، آپ اپنے اس فنکشن کو پرفارم نہیں کر رہے، آپ کی لا ریفارمز کمیٹی کام نہیں کر رہی، کائنڈلی اس کے اوپر بیٹھیں، اور وہ جو اختیارات کی منتقلی ہے اس میں آپ کی اسمبلی کا وہ کردار جو کہ پارلیمان کا کردار تھا اس کو آپ نے بالکل یکسر نظر انداز کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ 3 اسپیشل کمیٹیز کے ساتھ پوری اسٹینڈنگ کمیٹیز کا فنکشن پرفارم کرایا گیا. تو اس طرح سے وہ اسپیس آف پارلیمنٹ، خود میں زیادہ سپریم کورٹ کو اس میں قصوروار نہیں تصور کرتا کہ انہوں نے کوئی اس پہ انکروچمنٹ کی، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل، آئی یوز دا ورڈ پلینگ میری دنست میں، اینڈ آئی کین ایکسپلین اٹ ٹو اینی لیول کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن میں یہ بیسک سٹرکچر کی بات کو ڈالتے ہوئے اس کو ایک بالکل ہی اپنے پاس رکھتا. لیکن اس میں ہم جیسے بیٹھے لوگ جو کہ یہاں پر منتخب ہو کر آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی آئینی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، اس کے بعد پھر کئی مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ذمہ داری جو ادا کرنی ہے اس سے ادا کرنے سے بھاگنے کے ہم کئی رستے ڈھونڈتے ہیں، اور یہ کوئی ایک نہیں بھاگا، بھاگنے میں سب نے برابر کا حصہ ڈالا. تو پھر یہ ہونا لازمی تھا کہ وہ جو سپیس آپ خود چھوڑیں گے، وہ جو اختیار کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کانسٹیٹیوشن نے انفسیج کیا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی نیب شیب آ کے لے لے گا اس اختیار کو، اور وہ پھر نیب آ کے کہے گا کہ چیف منسٹر از نو بڈی، پرائم منسٹر از نو بڈی، آپ نے اتنے کروڑ کا منصوبہ دینا ہے. آئین تو یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی بھی اپروپریشنز ہونی ہے، کوئی بجٹ ایلوکیشن ہونی ہے، اس کو منظوری اسمبلی دے گی، کنسیو گورنمنٹ کرے گی، ایگزیکٹو کا اختیار ہوگا، ایگزیکٹو لے کر آپ کے پاس اس کو اسمبلی میں آ جائے گی، اور پارلیمان کے اندر بیٹھے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلیز ہیں، اس کے اندر بیٹھے لوگ
وہ ووٹ اپون کر کے، یعنی عوام پاکستان ووٹ اپون کر کے وہ آپ کو ایک رقم مختص کریں گے کہ یہ کرنا ہے. لیکن میں نے اس سے زیادہ زیادتی پر مبنی ڈاکومنٹ نہیں دیکھا. جب میرے سامنے نیب کا ایک ڈاکومنٹ آیا ان شیپ آف این ایکٹ، وہ جو آرڈیننس کی صورت میں تھا، جس نے کہا کہ اگر آپ اتنے کروڑ سے زیادہ کا منصوبہ کریں گے تو نیب آپ کو منظوری دے گی. نو یو ٹیل می، آپ حساب بتائیں مجھے، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آر دیز ممبر سٹنگ ان دا اسمبلیز بلائنڈ؟ کیا کتاب نہیں پڑھ سکتے؟ کیا تکلیف کرنا کبھی گوارا کریں گے؟ اب پھر میرا رول تو نہیں ہے یہ تو یہ یا تو کوئی لیڈر آف اپوزیشن آئیں آ کر بات کریں. دے آر مم، دے آر بزی فائٹنگ، دے آر فائٹنگ فار اے پرپز جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر خود میں نے ایک کام کیا ہو، میں خود ایک پیداوار ہوں کہ میں کسی جھگڑے کے نتیجے میں میری برتھ ہوئی ہو کسی جھگڑے کے نتیجے میں، تو میں کسی اور کی برتھ جھگڑے کے نتیجے کو اپنے ساتھ ایکویٹ کرنے سے آگے کیا بات کرنا. لیکن یہاں پہ تو سیلف رائٹیسنس کے وہ دعوے دار آ کر بیٹھے ہیں. بعض اوقات میں سر پیٹتا ہوں دیوار کے ساتھ کہ اللہ کریم مجھے پناہ دے. اور بھائی پہلے کرنے والے کام یہ بھی ہیں ساتھ. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو متروک ہو جائیں گی یہ بلڈنگز، یہ پارلیمنٹس، دے ول بی نو ویئر. نیدر آپ کے پاس اختیار رہ جائے گا کہ آپ آئین کے اندر کسی ایک لفظ کو لکھ سکے، نہ قانون بنانے کا آپ کا اختیار کو تسلیم کرے گا، یاد رکھے گا. دنیا کی پارلیمنٹس میں، اور جو میرے کانسٹیٹیوشن نے انویسیج کیا تھا، اس نے ایک طریقہ کار دیا تھا کہ پارلیمنٹ کا کیا رول ہوگا، پارلیمنٹری اوور سائٹ کیا ہوگی. یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا جھگڑا ہے نا کہ کون زیادہ ٹرف آکوپائی کرے گا. میں دیکھتا ہوں برنگ اٹ تھرو دا کمیٹیز، برنگ اٹ تھرو دا پارلیمنٹ. ایگزیکٹو لڑے گی کسی طاقتور ادارے کے ساتھ، نہیں لڑ سکے گی، نہیں بات کر سکے گی، ٹرف آکوپائی نہیں کر سکے گی. انسٹیٹیوشنل ہوگا تھرو پارلیمنٹ. آپ اپنی ٹرف آکوپائی کرنا چاہتے ہیں، شو اس the ability to do it. آپ سپریم کورٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں پوری پارلیمنٹ سے پوچھ رہا ہوں، نیشنل اسمبلی سے، شو اس the ability to. آپ بات تو کریں اسمبلی کے اندر، ہمیں نظر تو آئے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے ججمنٹس آ گئی ہیں اور آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر پاتے جو آپ کے پورے کانسٹیٹیوشن کو بیسک سٹرکچر کی گھار میں لے کے گھر بیٹھ کے جائے تو وے ٹو سٹینڈ. تو دوسری میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ جو رولز آف پروسیجرز تھے، پہلی اس خط کے متعلق میں نے آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا کہ وہ میں نے کیوں لکھا. اور رولز آف پروسیجر جس میں آئی ریئلی تھینک دی آنریبل چیف منسٹر اینڈ دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دیٹ کمیٹی وچ ریئلی ورکڈ ہارڈ آن دیٹ. بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر ہر وہ قابل عمل چیز جو 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں اس کانسٹیٹیوشنل کلیپس سے ایویکویٹ کر سکتی ہے، بچا سکتی ہے، جو نقصان ہم نے پچھلے چند سالوں میں کیا. اور اس کے آپ کو اثرات گورننس میں نظر آئے ہوں گے. آپ کا مشاہدہ ہم سب سے زیادہ، آپ ایک واچ ڈاگ کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کی نظر سے چیزیں مخفی نہیں رہتی، آپ کھوج بھی نکالتے ہیں، آپ تحریر بھی کرتے ہیں، آپ کے قلم سے ایک اوپینین بھی لکھا جاتا ہے جس سے پبلک اپنا اوپینین اپنا کریٹ کرتی ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کلیپس تھا، اس کے اثرات آپ کی اس ڈیلیورنس پر جو 25 کروڑ لوگوں کے لیے، جب آپ کا انسٹیٹیوشنل بیہیویئر کریکٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا نتائج عوام ہوتا. لاسٹلی میں اس بات پر بھی کہ ہم نے ایک بڑی سیریس ایفرٹ کر کے جو بڑے سلگتے ہوئے مسائل ہیں اس پہ کوکسز، جس میں وہ لوگ جو بڑے انڈر پریولیجڈ ہیں، جیسے جینڈر ڈس ایکویلٹی ہے، ایک کوکس، ایک فلی کمپریہنسو کوکس ہم نے اس میں مائنورٹیز کا کریٹ کیا ہے اسی اسمبلی میں. اٹس فرسٹ آف اٹس کائنڈ. اسی طرح ایک وومن کوکس ہے. لوکل گورنمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ جو ڈیلیورنس ایٹ دا ڈور سٹیپ ملے گی، جو ویژن ہر لیڈرشپ کا ہی رہا ہے. ناٹ سیئنگ کہ کون سی کس وقت کی کیسی بات، لیکن سب کا یہ خیال رہا ہے کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور یہ ایک ریزالو رہے. اسی طرح جو ہم نے یہ جو تھوڑے سے وہ طبقات جن کو
ایک سپورٹ، جن کی آواز سنی جانی ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پریویسلی ایک مائنورٹیز ڈے پہ ایک سیشن ہولڈ کیا جو کہ چیف منسٹر کا ویژن تھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں لیڈ لیں، اینڈ اسمبلی از دا بیسٹ پلیس کہ جہاں پر آپ بات کریں گے. تو اس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس عوام کے ساتھ کنیکٹیویٹی، اوپننس ٹو دا پیپل، پبلک پٹیشنز کا ہم نے ایک جو ایز وی براٹ اٹ ایٹ پار ود دی نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، اور پبلک پٹیشنز کا ایک میکنزم جس میں لوگوں کی ایک اپنائیت آپ کے اس ایوان کے ساتھ جو تاریخی طور پر تھی وہ رہنی چاہیے، جو کچھ سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے کسی طرح سے منیمائز ہوئی، بیریکیڈز لگ گئے. اب یہ میں اسمبلی کے اندر آیا، میں نے یہ یونیفارم جو دیکھی مجھے لگا میں کوئی کسی بلیک کیٹ کے کسی ڈرگے میں آ گیا ہوں. تو آئی آسکڈ دیم، میں کہا یار یہ وردی تو خدا کا خوف ہے، یہ کوئی عوام کی اسمبلی ہے جس پہ یہ کمانڈو ٹائپ اس طرح کی وردیاں پہن کے لگے، اس کو کوئی سیریمونیل، کوئی سویلائزڈ کسی سیویز کے مینر میں لے کر آئے. یہ اسمبلی ہے، کوئی پولیس کا کام تو نہیں کرتی ہے. سو یہ موٹی بات ون بائی ون کر کے لے وی اسٹارٹ فرام دس. جی خیر سر، لیٹس ٹیک دا مائک جس کے ہاتھ میں مائک. لیکن کل پنجاب کا جو دوسرا اہم ترین کنسٹیٹیوشنل آفس ہے گورنر پنجاب، انہوں نے لا اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کیا، اور لا اسٹوڈنٹ سے ایڈریس میں گورنر پنجاب بڑا کلیئر موقف لے کر آئے ہیں کہ دیر از نو نیڈ کہ پک اینڈ چوز فرام دی اپائنٹمنٹ آف ججز. ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ نمبر 3 سے اٹھا کے پیدل بنا کے پی ایم کو دیا جائے، پی ایم اس میں سے لوگ اٹھا کے چیف جسٹس بنائے. بلکہ انہوں نے وہ پولیٹیکل ایگزامپل بھی کوٹ کیے کہ جب پک اینڈ چوز ہوا ہے نتیجہ پولیٹیکل لوگوں کو پولیس کو بھولنا بھی پڑا. اب آپ کی بات بالکل درست ہے ڈیموکریٹک لبرل ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ کے الائی ہیں، اور وہ لا اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سجاد علی شاہ کیس تھا ایک پروسیجر کے تحت وہ بالکل درست تھا. یہ دیکھیے، میں یہ گورنر صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میں کسی صورت بھی اس چیز کو پری سپوز کر کے کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ غلط کرے گا، میں اس منطق کو بالکل رد کرتا ہوں. گورنر صاحب کی یہ بات میری نظر میں ان کی رائے، کیونکہ وہ ہمارے الائے ہیں، میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، لیکن میں اس کی ریشنل کے ساتھ ان سے متفق نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر صلاحیت فیصلہ کرنے کی سیاسی لوگوں میں ہوتی ہے، اور جب سیاستدان اپنے ڈیسیجنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پاسٹ کے آپ ایویڈنسز کوٹ کرتے ہیں تو پھر جو آپ اس کو رکھیں گے ایک جکسٹا پوزیشن میں اور اس کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے، تو ذرا مجھے تکلیف کریں گے آپ بھی بتانے میں تھوڑی خیر صاحب کہ وہ جو یہ میں گورنر صاحب کی رائے پہ کہہ رہا ہوں، میرے وہ بڑے محترم ہیں میرے، نہیں میں یہ جو کہہ رہا ہوں تو میں نہیں، لبرل ڈیموکریسی نہیں، دس از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. یہ بنیادی پہلا سوال اس آئین کے مطابق ہے جو بنیادی ڈھانچے کی ججمنٹ میں دا فراڈ وچ ہیز بین کمیٹڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ٹو دس ایکسٹینٹ، اس پارٹ تک میرا یہ کہنا ہے. دیکھیں، میں کسی صورت بھی اس منطق کو تسلیم کرنے سے میں بالکل اس پر آمادہ نہیں ہوں کہ سیاستدان غلط فیصلے کرتے ہیں، نہیں، ناٹ ایٹ آل سر. ہاں، آپ ایک جائزہ لے سکتے ہیں کہ کن کیے گئے فیصلوں کے نتائج کیا ہوئے. تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ اس فیصلہ آنے کے بعد سے جب سے یہ سینیورٹی، اپوائنٹمنٹ، ریموول کا پروسیجر بنا، واٹ گڈ جوڈیشری ہیز ڈن. پچھلی سے آج کیا فرق ہے؟ کیا عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ میں 5 اور 7 ججز کی تقسیم آپ بھول گئے؟ کیا ثاقب نثار صاحب کی عدالت آپ کو بھول گئی ہے؟ کیا جمالی صاحب کی کورٹ کے اندر کی گئی ورسٹ پولیٹیکل ایکٹس میں سے آپ صرف نظر کر رہے ہیں؟ تو یہ پروڈکٹس ہیں اس فیصلے کے بعد کی بنی سپریم کورٹس کے. میں نے آپ کو صرف 3 ریسنٹ ایگزامپلز دیے ہیں، ریسٹ از ہسٹری. یہ کہیے گا کہ آپ نے بنیادی ڈھانچے کی بات کی اور پارلیمان کو پچھلے کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھیں اور اس کے اوپر بات کریں کہ بیسک اسٹرکچر جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جب آپ ایک امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی جن کو آپ ارج کر رہے ہیں کہ وہ اس بیسک اسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے پارلیمان کو عزت بخشیں اور اس اسٹرکچر کو ٹھیک کریں، وہ کیوں نہیں ایک آئین ترمیم کے اوپر مل کر بیٹھ رہے؟ کیا یہ لے
اور دو والی پالیسی ہے کہ آپ مجھے کچھ دیں ہم آپ کو کچھ دیں گے, اس وجہ سے یہ پیسہ چکر ٹھیک نہیں ہو رہا. کیوں اتنی اسٹرگل کے بعد پوری قوم جو تھی وہ 2 دن جان کے اندر مبتلا رہی, یعنی ترمیم آ رہی ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, کیوں نہیں آپ کر پائے؟ جی دیکھیے, میرا اس میں بڑا واضح اور 2 ٹوک موقف ہے جو میں نے بہت سارے دوستوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیے ہے. آئینی ترمیم ہمیشہ سے ایک بڑی بحث کو کھولنے کے بعد ہوتی ہے. آئینی ترمیم, ناٹ ٹو ٹاک آف واٹ ڈکٹیٹرز ڈیڈ, اس کو چھوڑتے ہوئے ہم آگے بات کرتے ہیں, LFO وغیرہ کو چھوڑتے ہوئے بات کرتے ہیں, 58(2)B والی کو چھوڑتے ہوئے بات کرتے ہیں, تو پھر ہمارے سامنے 18ویں ترمیم کی ایک ایگزامپل آتی ہے, یا جب ایکچولی کانسٹیٹیوشن فریم ہو رہا تھا تو اس کی ایگزامپل سامنے آتی ہے. اس کا حجم بے شک چھوٹا تھا, لیکن کیونکہ اس کی اثرات ہونے تھے تو اس لیے اس پر اس کو ان 2 مثالوں کے ساتھ منسلک کرنا بڑی آسانی کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے کیا جا سکتا. 18ویں ترمیم کے موقع پر ایک آپ نے کنسنسس فورج کرنے کے لیے ایک بڑی ایکسٹینسو ایکسرسائز کی, جس عمل کا آغاز ہوا. اب یہ ترمیم جس دن آنی تھی اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز, روایتی طور پر بھی ایسے ہوتا رہا کہ سیاسی قائدین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان ڈرافٹس پہ بات کرتے رہے. اچھا, اب میرا سوال ہے, میں آپ کو, مولانا فضل الرحمان اس کے اندر ایک فریق ہیں اور ان کے ووٹ میٹر کرتے ہیں بیکاز ہی ہیز دا ڈیسائسو ووٹس. میرا یہ سوال ہے کہ ان کا جو ملتان میں انہوں نے ایک پریس ٹاک کی, اور میں ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ اور ایک اسمبلی کے اسپیکر کے طور پہ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک, انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق کو, وہ آرٹیکل جو بنیادی حقوق کو تحفظ دیتے ہیں, ان کو سلب کیے جانے کا ڈر تھا, اور ڈر یہ تھا کہ ان کے ساتھ کہیں فوج کے دائرہ اختیار کو بہت طاقت نہ مل جائے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس ملک میں مسنگ پرسنز کی نرو بریکنگ, گرپنگ ڈیبیٹ 3 دہائیوں سے اس ملک کے لوگوں کے حواس پر مسلط نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ جن کے بچے مس کر جاتے ہیں اور کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہوتا, اور ان کے ذمے کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ غلط بھی ہو جاتا ہوگا, کوئی ہائی ہینڈڈنس بھی ہو جاتی ہوگی, لیکن اس ساری بات میں سے, کیونکہ جب آپ ٹیررزم جیسے مینس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, جب سیکیورٹی آف اسٹیٹ آپ کی پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے, تو آپ نے بنیادی حقوق کو بھی ساتھ تحفظ دینا ہوتا ہے. دونوں چیزیں اکٹھی لے کر چلنی ہوتی. میں اس چیز کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر یہ بات ہو, لیکن میرا سوال مولانا کی اس بحث کے بعد میرا ایک سوال ہے, ان سے سوال ہے, اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ اس نقطۂ نظر کے اوپر بھی اپنی رائے ضرور دیں گے. میں فرام دا پوزیشن آف پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہا, میں ایک آئین کو پڑھنے والے طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب آپ ایک ایسا لیگل فریم ورک آرڈر, کیا یہ ریالٹی نہیں ہے کہ اس ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں؟ کیا یہ ریالٹی نہیں ہے کہ آپ کے علاقوں کے اندر شورش ہوئی, اس کو واگزار کرانے کے لیے آپ کو آپریشنز, کبھی رد الفساد, کبھی ضرب عزم, نیم اٹ اینی ون, آپ کو سوات سے لے کے جنوبی وزیرستان, مجھے ایک الاؤ می ٹو سے اٹ سر, آپ کو یہ سارے کام کیا نہیں کرنے پڑے؟ اب جب یہ کرنے پڑے, اس میں آپ کی ایجنسیز کا ایک رول رہا ٹو سویپ دا ایریاز, اس کو کلیئر کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھانے بٹھانے کی بات رہی. کیا ISPR آ کے اپنی پریس ٹاکس کے اندر کنیکٹیوٹی آف ہوسٹائل ایجنسیز ود ڈفرنٹ پاکستان کے مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ, ان کی ایویڈنس کے ساتھ پیچھے ویڈیو سکرینز لگا کر پیش نہیں کرتے رہے؟ کیا طالبان کی شورش کم تھی؟ کیا ہمارے وہ اضلاع جن کے اندر یہ شورش آئی اس میں سویلینز, ملٹری, ان سب کے بڑے لاسز نہیں ہوئے؟ کیا اربوں روپے کا نقصان, اربوں ڈالرز کا ہماری اکانومی نے سسٹین نہیں کیا؟ کیا پاکستان نے دنیا کی سب سے طویل دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑی؟ کیا وی ڈونٹ ہیو دا بیٹل ہارڈن ملٹری ٹوڈے, جن کے ایک یونٹ کے اندر 50 لمبوز اڑے ہوئے فوجی جوان نہیں بیٹھے ہوئے؟ اور آپ کے پاس لیگل فریم ورک نہیں ہے, تو اس لیے مسنگ پرسنز کی ایک بحث ہے. میں ایک سیکنڈ سر, الاؤ می ٹو کمپلیٹ اٹ, دس از مور امپورٹنٹ دین دا کوشچن وی آر آسکنگ. اب اگر یہ سوال ہے کہ بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں, کیا آپ لیگل فریم ورک دیں جس کے ساتھ مسنگ پرسنز نہیں جاتے؟ لوگوں کے خدشات ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے خدشات ہیں. ایٹ دا بیسٹ میں نے اس سے آرگومنٹ زیادہ نہیں سنا
کہ یہ لا مس یوز ہو سکتا ہے، تو سر ہو ول کریکٹ اٹ؟ وہ لوگ جو اہل حل و عقد ہیں، آپ بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے، مسودات رکھیں گے، آپ ان مسائل کا حل کریں گے. جس نے میرے ملک کو اپنے خونی پنجوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، کنہوں نے کرنا ہے؟ آپ ہیں وہ اکابرین، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جہاں پر آپ کو تحفظات ہیں کہ یہ مس یوز ہو سکتا ہے، دنیا نے قوانین بنائے ہیں. امریکہ جو کہ اپنی سول لبرٹیز پہ دنیا کا چیمپئن تھا، فریڈم آف ایکسپریشن، سول رائٹس، جس نے دنیا کو ایک رستہ دیا، پوری دنیا کو چیمپئن کر کے دکھایا کہ کیا رائٹس ہوتے ہیں. جب ہوم لینڈ بارڈر سیکیورٹی کا لا پاس کرنے لگا، جب گوانتنامو بے، جب نیشنل سیکیورٹی کوسچن پہ آئی 9/11 کے بعد، دا ہول رجیم چینجڈ. ویئر ڈو وی اسٹینڈ سر؟ ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے. اچھا سر، یہ رہنمائی فرماتے ہیں اسپیکر صاحب، آپ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ہونے کے ساتھ ساتھ قومی سطح پر جو ہونے والے فیصلے ہیں ان پر بھی آپ کی خاصی راہ رہتی ہے. ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا ہے، اور خاص طور پر اس آئینی ترمیم سے جڑا میرا سوال ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اور حکومتی جو وزراء ہیں یا حکومتی الائز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیع تر عوامی مفاد میں اس ترمیم کو کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ وسیع تر عوامی مفاد میں ہی یہ ترمیم وقت کی ضرورت ہے، تو اس پر کیوں نہیں ایک پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کیا جاتا اور اس میں اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھا لیا جائے اور مسودہ بھی سامنے آ جائے تاکہ آگے بڑھا جائے، کیونکہ ہم رکے ہوئے. جی رو سر جی الفت لے لیں، آپ بھی سوال لے لیں. سر یقیناً مقدس ادارہ ہے جس نے قوم کے مستقبل کے فیصلے کرنا ہے، لیکن ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان ڈیموکریٹک فورسز اس کو ڈیل کرتی ہے اور ایسے وقت میں ترامیم لائی جاتی ہے جو متنازع ہو جاتی ہے. اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے تاکہ پارلیمان کا قد کاٹ ہے وہ اوپر آئے؟ جی آپ میں ایک سیکنڈ جی پلیز، ایک سیکنڈ. نہیں مجھے پتہ ہے آپ نے جو سوال کرنا ہوگا، مجھے ایک سیکنڈ ذرا دے دیں پلیز. یہ 2 سوال میں ایڈریس کروں گا. اچھا، پہلا جو راؤ صاحب آپ نے بات کی، میرا یہ ماننا ہے کہ اس پہ اعظم صاحب نے ایک بڑی کمپریہنسو، بڑی مدلل بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں مسودہ کب آتا ہے؟ جب مسودہ پہلے کیبنٹ کے پاس جاتا ہے. مسودہ کب آتا ہے؟ جب مسودہ پہلے کیبنٹ کے پاس جاتا ہے، کیبنٹ اس کو پاس کرتی ہے، تو پھر اس کو وہ پارلیمان کے اندر ایز اس کو لے کیا جاتا ہے اور پھر اس پہ بحث کھلتی ہے اور یہ بات ہوتی ہے. تو میں ان کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں، لیکن جو کنسنسس ایوالو کرانے کے لیے آپ نے بات کی ہے، یہ ضروری ہے کہ آپس میں شکوک و شبہات ختم ہونے چاہیے. اگر کوئی تحفظات ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے. یہی میں نے آپ سے بات کی. ہمارے لوگ اپولوجسٹ ہیں، نیشنل سیکیورٹی پہ بات کرتے ہوئے اپولوجسٹ ہیں. وہ اس پروگریسو لبرل ڈیموکریٹک پرنسپل پر کھڑے ہو کے اپنی ایک بات کرنا چاہتے ہیں، بٹ انلیس یو گیو اے لیگل فریم ورک آپ بات نہیں کریں گے. اس آئین کے مسودے میں تو جب میں نے دیکھا تو اس میں تو تھا ہی نہیں. میں نے اعظم صاحب سے پوچھا کہ آپ لا منسٹر ہیں، آپ نے اس کو لے کر ہاؤس میں جانا تھا، تو اس میں یہ جو بات بہت زور و شور سے کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسے تحفظات ہیں جس کے ساتھ اب بہت زیادہ اس کے اوپر انویژن ہو جائے گی اور بنیادی حقوق کے جو چیپٹرز ہیں وہ سلب ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرافٹ سامنے ہے، اس میں دیکھ لیں اگر کوئی چیز ایسی، اگر کوئی ان کی بات چیت میں ایسی بات تھی تو تب بھی میرے نزدیک، اب میں آپ کے پورے ہاؤس کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات ہیں، لیٹ سے ایم کیو ایم اس پہ شاکی رہی ماضی میں، اے این پی اس پہ بات کرتی رہی ماضی میں، مولانا فضل الرحمان اس پہ بات کر رہے ہیں آج، اس پہ اور پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات ہو سکتے ہیں، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، کہیں مس یوز نہ ہو جائے، کہیں مس ابیوز آف پاور اور اتھارٹی نہ ہو جائے، کہیں اس کے ساتھ ایک بیلنس بالکل ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو ان کو ریشنلائز کر کے اس لیگل فریم ورک بھی تو کسی نے بات کرنی ہے جس پر روز لاکھوں شہداء کی آپ لاشیں اٹھا رہے ہیں، جس پر روز دہشت گردی کے ساتھ اس ملک کی بنیادیں ہل رہی ہیں، جس میں روز اس دہشت گردی کے نتیجے میں اس دن جس دن پریزیڈنٹ زرداری یہاں تشریف لے کر آئے، میں وہاں پر گیا، اس بچے کے گھر میں وہ جو کیپٹن قریشی شہید ہوئے ہیں، آئی کوڈ ناٹ اسٹینڈ اٹ. میں تو ان کی والدہ، میری آپ کی زندگی میں وہ کرب میں نے نہیں دیکھا. وہ اس بوڑھے باپ سے، اس کے ہلتے ہوئے، اس کے کپاتے ہونٹ، آنکھوں سے گرتے آنسو، اس بیوہ کی گود میں وہ معصوم بچی، ایک لمحہ کافی ہے، ایک لمحہ. یہ ساری سیاست اس تحفظ کے ساتھ ہے، یہ ساری جمہوریت اس تحفظ کے ساتھ ہے. اگر اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کے اوپر جو انویژنز ہوئیں
ان کو آپ کی پولیٹیکل ریزالو، آپ کی ملٹری اسٹرینتھ پش بیک نہ کرتی، کیا حالات ہوتے؟ سروائیول ہوتا؟ میرا سوال ہے کہ اگر آپ کے یہ تحفظات ہیں تو یہ ہم جیسے کنسرن سٹیزنز کے تحفظات ہیں، ان کو کون ایڈریس کرے گا؟ یہ 25 کروڑ لوگوں کے تحفظات ہیں، یہ دہشت راج کرتی دہشت، یہ رقص بسمل. میں نے اسی چوک پہ کیپٹن احمد مبین شہید کی لاش اٹھانے کے لیے دوڑ کر میں جب وہاں پر پہنچا، میرا بھائیوں جیسا دوست تھا، تڑپتی لاش رقص بسمل دیکھا میں نے. ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر شہداء کے چیتھڑے اڑتے میں نے لاشیں دیکھی. یو ٹیل می سر، کین اے لیو انڈر دس اسٹریس اینڈ پریشر کہ میری پروگریسو لبرلزم کہیں دو پر نہ لگ جائے؟ آئی نیڈ این آنسر. اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں، ملک صاحب آپ نے ابھی حکومت پنجاب ثاقب نصاش پر بات کی، اور قاضی فائز صاحب پر آپ نے بات نہیں کی جب بلے کے نشان سے پاکستان تحریک انصاف سے چھینا گیا، اس کے بعد 8 ججز نے ان کی حق میں فیصلہ دیا مخصوص چیز کو کیا حوالے سے؟ دیکھیں نا، بڑی واضح. ملک صاحب ایک سیکنڈ، یہ آپ کو میں ایک آپ کے حافظے میں ہوگا، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، جب آپ بات کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے، اور فخر الدین جی ابراہیم چیف الیکشن کمشنر تھے، اور اس وقت صدیقی صاحب والا جس میں پی ایم ایل این صدیقی صاحب کو بطور پریزیڈنٹ پروپوز کیا تھا، وہ الیکشن تھا سعید الزما صدیقی صاحب والا. تو اس الیکشن کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کا اسکیجول اناؤنس کریں، الیکشن کمیشن تاخیر کر رہے ہے اسکیجول دینے میں. اینڈ الیکشن کمیشن ریفیوز ٹو ایون ٹیک دیٹ آرڈر آف دا سپریم کورٹ کہ میرے پاس اس کی کاپی بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں. اب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی وہاں پر رجسٹرڈ نہیں ہے اور اس نے اس کو سمبل الاٹ نہیں کیا، اور اس کے پیچھے ایک بدنیتی کی بڑی لمبی 3.5 سال کی تفصیل شامل ہے کہ کہیں فورن فنڈنگ کے کیس پر فیصلہ آ نہ جائے، اس کے لیے پارٹی کا سٹرکچر نہ دینا ان کا مطمع نظر ہو، تو ال ول کے ساتھ کریٹڈ چیزوں کے ال کانسیکوینشل ریزلٹس ہوتے ہیں. میں کیا کروں؟ کس نے کہا تھا نہ دیں صاحب؟ اور میرا اعظم تارڑ سے گلہ ہے. میں نے اعظم تارڑ صاحب کو جب یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے منسٹر لا تھے، میں کہا جرم کر رہے ہیں جس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آئی ایم سیئنگ دیٹ آن ٹی وی. میں نے کہا ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بریچز کے کیسز کریں، یہ نہیں تو نیچے پھر اس نے انڈے دیے، اس جرم نے بچے جنے. یہ صوبائی اسمبلی پنجاب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو 17 مرتبہ کانسٹیٹیوشن بریچ کرتے دیکھا. نو کانفیڈنس نہیں لگاتا، نو کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کراتا، الیکشن آف حمزہ نہیں کراتا. پھر اسی سپریم کورٹ نے جا کر کہا کہ ووٹ ڈالے تو جائیں گے، گنے نہیں. وہ کوئی تماشا عظیم تھا یار. اب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو جو اس ججمنٹ کی ریشنل ہے جس میں وہ سمبل نہیں دے رہے، وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی، ان کے اپنے لوگ مانگ نہیں رہے. جا کے ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ جی نشان، وہ ججمنٹ لیگلی کریکٹ ود دا رائٹ ریشیو ڈیسائیڈنڈی ود آل گڈ لاز اینڈ پریکٹیکل ریزنز درست فیصلہ تھا، کیونکہ اس کے پیچھے بدنیتی پر استوار کی گئی عمارت تھی کہ 3.5 سال تک کئی فورن فنڈنگ کیس کا اسی گارب میں چھپتے رہے کہ سٹرکچر ہی نہیں ہے، کس کے خلاف کریں. اب میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ کین آئی گیو این آنسر ٹو دیٹ؟ سوال یہی تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کو اس فیصلے کی تو آپ کو اس کی ریشنلی تو ملک صاحب بتا رہا ہوں. میرے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی بات کہنے کو ہے بھی نہیں. جی پلیز. لیکن ایک کنفیوژن پیدا ہوئی، وہ اس مسودے کو لے کر آئی کہ یہ جو مسودہ ہے یہ برین چائلڈ آپ کس کا ہے. تو آپ نے خود ہی وہ تھوڑی سی بلی جو میں سمجھا تھیلے سے نکالی ہے کہ آپ کو چند سال پہلے سے لگے ہوئے ہیں کہ یار اپنے لوگ کو پہچانو، تو یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، تو یہ کنفیوژن آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں جو میں آپ کے سوال سے سمجھ سکتا ہوں وہ میں دیکھیں، اس پورے آئینی مسودے میں کوئی ایک چیز جس کو میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں، جس کا میں تقاضا کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، تمام سیاسی اکابرین سے شامل نہیں ہے. اس میں نہ اس لیگل فریم ورک کی بات ہے، کوئی نہیں کر رہا، نہ میری پولیٹیکل پارٹی جس کی بنیاد پر میں نامینیٹ ہو کے ایک نان پارٹیجن پوزیشن پر ایز اے اسپیکر بیٹھا ہوں، میں نہ وہ بات کر رہی ہے یہ، نہ اس پہ وہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے 9 مئی کے اوپر باقاعدہ سیکورٹی بریچ کی ہے، نہ اس پہ مولانا فضل الرحمان جن کی ساری جماعت اس
شورش زدہ علاقے کے اندر ہے جہاں پر یہ دہشت کی جلغار ہے، نہ اس میں BLA کوئی اور بات. اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو بھائی اس کے لیے کوئی لیگل فریم ورک آرڈر ہوگا، ان کو پروڈیوس کرنا پڑے گا کہ یہ پڑھا نہیں تو اس کے بعد ادروائز کورٹس ول ایکٹ. تو ٹھیک ہے، اس میں جو تحفظات ہیں اس کے اوپر آپ اپنی بات کر کے اس کی کوئی شکل تو بنائیں، پر کس نے کرنی ہے؟ وی جسٹ سیئنگ اٹ، وی کیپ اے نو ٹو اٹ اینڈ دیر از نو آرگومنٹ کہ آپ نے کیسے اس معاملے کو آگے لے کے چلانا ہے، اور ساتھ ایک زندہ حقیقت کے طور پر اس دہشت کا راج بھی رہنا ہے. تو پھر تو آپ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر کریٹ کر رہے ہیں. تھینک سوال یہ ہے کہ لاسٹ کوسچن. لگ یہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ دونوں پیپلز پارٹی سے پرسنل ہو گئے ہیں، کیونکہ جب الیکشن ہوئے اور اس کے بعد میں کہا کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان پہ مختلف بمباری کرتے رہی، لیکن آج وہی تحریک انصاف ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھ رہی ہے اور وہ ان کے گھر جا کے کھانے کھا رہے ہیں. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ مولانا جو ہے پرسنل ہو کے تمام معاملات کو روک کے بیٹھ گئے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں مولانا ایک بڑے زیرک اور اچھے اور سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں. یہ میں ان کی فتح سمجھتا ہوں، ان کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگ ان تک گئے. پہلے وہ بڑی پولز اپارٹ پوزیشنز پہ کھڑے رہتے تھے اور پھر وہ ایک میز پر بیٹھے، ایک دوسرے کے پیچھے امامت میں نماز بھی پڑھی. یہ میں اس کو کوئی امر مانیہ نہیں سمجھتا. یہ سیاست کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ بات چیت کر کے جو بہت دور کھڑے لوگ ہیں ان کو بھی نزدیک لے کر آتے ہیں، اور مولانا کی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی ایک خاص ملکہ عطا کی. تھینک یو ویری مچ.